بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 54 تک 31 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے ہی بات کو آگے بڑھایا ہے۔ ابتدائی گفتگو ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے جو ہوئی تھی وہ زندگی کی ابتدا سے نہیں ہوئی، بلکہ ان کی زندگی کے دوسرے دور کے آغاز سے ہوئی ہے۔ پہلا دور پیدائش سے لے کر کے مدین تک کا سفر ہے، اور دوسرا دور مدین سے واپسی کا دور ہے۔ یہ جو دوسرا دور ہے اس کا آغاز، اس کی ابتدا، اس کے حالات کا آغاز وہ گزشتہ آیات میں ہوا حل اتاک حدیث موسیٰ سے، کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا پیغام یا موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی۔ یہ جو پیغام ہے، یہ جو بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمائی۔ اس میں چونکہ نبوت سے سرفراز کیے جانے کا اظہار اور اعلان تھا، اس لیے اس کو پہلے بیان کیا۔ اب اسی کے ضمن میں ان کی ماضی کی سیرت اور ان کے ماضی کا جو کردار ہے یا ان کا جو ماضی ہے اس کے 3 واقعات کو بیان کیا گیا۔ لیکن پہلے جب ان کو اعلان نبوت کا کہا گیا، جب ان کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا گیا، جب انہیں نبوت سے سرفراز کیے جانے کا اعلان ہو گیا، اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا رسپانس دیا، کیا اس کا اظہار کیا اور کیسے اس کو قبول کیا، کیسے اس کا اظہار کیا، ان کا اس بات کا اظہار ابتدائی آیات میں ہے۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ اور ان سے متعلق بات، اور پھر آگے 3 واقعات۔ قال اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ پاک نے جب 2 معجزات ان کو بیان کر دیے، ایک عصا کا اور دوسرا ید بیضاء کا، اب فرمایا تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے۔
قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ اس دعا کو ذرا تھوڑا سا یوں سمجھیے گا، دعا کو پڑھنے سے پہلے ذرا سمجھیے گا موسیٰ علیہ السلام کن حالات میں یہ دعا کر رہے ہیں۔ سفر سے واپسی ہے، اور سفر کون سا ہے؟ جو مصر سے مدین کی طرف پہلے گئے تھے تو خوشی سے نہیں گئے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اور وہ واقعہ جس کا بھی تھوڑی دیر میں اظہار آ بھی جائے گا کہ وہ واقعہ قتل کا واقعہ تھا۔ اب اس کے بعد کہ جب ان کے ہاتھ سے قتل بھی ہو گیا، اس کے بعد کہ جب وہ فرعون ہی کے پاس ایک عرصہ دراز تک رہتے رہے، اس کے زیر انتظام پرورش پاتے رہے، اب ایسے میں اسی ظالم اور جابر کے سامنے جا کر کے اس کے ظلم اور جبر کو آشکار کرنا، اور وہ جو کہ ربوبیت کا دعویٰ کر رہا تھا اس کو یہ بتانا کہ تو رب نہیں، رب کوئی اور ہے، اس کو یہ بتانا کہ تو ظلم کر رہا ہے بنی اسرائیل پر، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ اپنی ذمہ داری کو جانتے تھے کہ یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری اللہ میرے کندھوں پہ ڈال رہے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے انسانی درجے میں رہتے ہوئے اسباب کے، چونکہ انسان محتاج ہوتے ہیں، اسباب کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ تمام کے تمام انبیاء اسباب پر یقین نہیں لیکن اسباب کو ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے، یقین اللہ کی ذات پہ، اور یہی مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ یقین اللہ کی ذات پر، اسباب کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ سنت انبیاء ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہاں پر اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کچھ جو ظاہری طور پر، ظاہری اعتبار سے اپنی عاجزانہ کمزوریاں تھیں ان کو رب کے سامنے پیش کیا، اور ان کے دور کرنے کے لیے رب سے فریاد کی ہے، یہاں استغاثہ لیا ہے، مدد چاہیے، اللہ سے مدد طلب کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ پروردگار میں جس شخص کے پاس بھیجا جا رہا ہوں وہ شخص بڑا ظالم ہے، بڑا غاصب ہے، بڑا فرعون اپنا رب وہ بنا پھرتا ہے، اپنے آپ کو وہ رب کہتا ہے۔ پروردگار میں اس کے پاس جاؤں گا، نہتا ہوں، کمزور ہوں، ہاں جی، اس کے یہاں پرورش بھی پائی ہے، اس کے زیر انتظام رہا بھی ہوں، اب ان ساری چیزوں میں اس کے جیسے ہی سامنے جاؤں گا ہو سکتا ہے مجھے وہ کسی بھی عتاب کا شکار کر دے، ہو سکتا ہے اسی قتل کے بدلے میں مجھے جو ہے وہ سولی لٹکا دے، یا مجھے گرفتار کر لے، مجھ پر ظلم و ستم کرے۔ یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں موجود تھیں، اسی لیے سوال کیا، قال رب اشرح لی صدری، پروردگار یہ جو دل کا بوجھ ہے نا اس کو ہلکا کر دے، سینے کو چوڑا کر دے، دل کو کھول دے۔ ہاں جی، الم نشرح لک صدرک، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ سینہ ہلکا کر دے، کھول دے، میرے کام کو آسان بنا۔ دوسری بات، تیسری بات، زبان کے گرہ کو کھول دے۔ یہ تین باتیں کی ہیں۔ پہلی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو بوجھ مجھ پر ہے، قتل کا، مصر سے نکلنے کا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے بوجھ، پھر اس کے زیر تربیت رہنے، زیر پرورش رہنے کا، زیر انتظام رہنے کا، یہ سارا بوجھ مجھ پر ہے، اس بوجھ کو ہلکا کر دے تاکہ میں کھل کے بات کر سکوں۔ دوسری بات، ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے، اے اللہ ذمہ داری کو میرے لیے آسان بنا۔ اور اسی سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنا شروع کریں تو پروردگار سے اس کے لیے آسانی کی دعا مانگیں، اور خاص طور پہ جب کوئی اور ہمیں کسی ذمہ داری کو سونپے، کوئی اور ہمارے سپرد کوئی ذمہ داری کرے تو ہم اس ذمہ داری کو اللہ سے مانگیں کہ پروردگار مجھے اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق نصیب فرمانا۔ تیسری بات، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یہاں عام طور پہ ایک واقعہ لکھا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور اس لکنت کی وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ بچپن میں آپ نے جو گرم انگارہ ہے اس کو اٹھا کر کے منہ میں ڈال دیا تھا، اس سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ اول تو اس روایت کے حوالے سے محققین کی تحقیق یہی ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے، لیکن اگر فرض کیجئے اگر یہ روایت درست بھی ہو تب بھی نبی کی پیدائش پر نبی معیوب نہیں ہوتے، یعنی پیدائشی طور پر جسمانی اعتبار سے نبی معیوب
نہیں ہوتے۔ ہاں پیدائش کے بعد اگر ظاہری اسباب کے درجے میں رہتے ہوئے کہیں گر کر چوٹ لگ جائے، کہیں کسی دشمن نے حملہ کر دیا، دندان مبارک شہید ہو جائیں، ہاں جی، یا جسم کا کوئی حصہ کٹ جائے، تو یہ عیب نہیں ہوتا۔ یہ عیب وہ ہوتا ہے جو پیدائشی اور خلقتی ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو آتا ہے یہ پیدائشی نہیں ہے، لہذا یہ لکنت اگر اول تو تھی نہیں، اور اگر تھی بھی تو یہ عیب، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب اگر یہ نہیں تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیوں مانگی کہ اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جو حضرات یہ کہتے ہیں لکنت نہیں تھی، وہ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے محاورتاً یہ بات کہی ہے، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی مجھے اچھی طرح اپنے موقف کو پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اس کا آسان جواب اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کے دور کے جتنے بھی خطبہ ہیں، واعظین ہیں، وہ بھی تو اکثر و بیشتر اپنے ابتدائی خطبے میں یہ دعا پڑھتے ہیں، تو کیا ان کی زبان میں لکنت ہوتی ہے جو دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ ان کی دعا پڑھنے کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں خوب واضح طور پر اپنا موقف پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آگے یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات سمجھ لیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما، ہارون اخی اشدد بہ ازری، یعنی میرے بھائی ہارون کو اس سے میری قوت کو مضبوط فرما۔ سوال یہ ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو اور اپنی ماں جی کو جانتے تھے، اپنی بہن کو جانتے تھے؟ حالانکہ اس وقت ظاہر ہے سارے معاملات کو چھپایا گیا ہے، رازدارانہ طور پہ رکھا گیا ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ جی ہاں پہچانتے تھے، اور اس پہچان کا، اس تعارف کا کوئی قطعی طور پہ ناممکن ہونا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے گھر آتے جاتے تھے، اور ان کا اپنے گھر آنا جانا عام پبلک میں بھی کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی والدہ کی ہی فیڈ لی تھی، رضاعت وہیں سے لی تھی۔ تو اب چونکہ اس معاشرے میں بھی یہ بات موجود تھی کہ موسیٰ، یہ جو عورت ہے اس نے اس بچے کو دودھ پلایا ہوا ہے، تو یہ رضائی ماں ہے، اور رضائی ماں کے یہاں آنا جانا کوئی معیوب بات ہے؟ عام لوگوں کی نگاہوں میں وہ رضائی ماں تھی، حقیقت میں وہ حقیقی ماں تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ گھر تشریف لاتے ہوں، تو جب شعوری زندگی کو پہنچے ہوں، تو ماں نے صاف صاف بتا دیا ہو، بیٹا تو میرا ہی بیٹا ہے، یہ ہارون تیرا ہی بھائی ہے، یہ تیری ہی بہن ہے، یہ بنی اسرائیل تیری قوم ہے، لیکن اللہ نے تجھے بچایا ہے ان کے ظلم سے، لہذا تو اپنا اظہار نہیں کرنا۔ یہ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہونے کے باوجود وہ ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کی فکر کیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے یہ ایک راز تھا، ماں نے بطور امانت بتایا تو اس کو امانت ہی رکھا، نہیں اس کا اظہار کیا، اور شاید اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی، کبھی کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ آپ یہاں کیوں آتے جاتے ہیں، اور اگر پوچھا بھی ہو تو واضح طور پہ کہہ دیا ہوگا کہ میری ماں ہے، میں نے ان کا دودھ پیا ہے۔ تو کوئی ایسی کبھی والی بات ہے، اس لیے چونکہ جانتے تھے اس لیے پروردگار سے مانگا کہ پروردگار میری مدد کے لیے، میری وزارت کے لیے مجھے بھائی ہارون کو میرے ساتھ میرے کر دیجئے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اسے میرے کام میں شریک کر دیجئے، كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دعوت کے کام میں تسبیح اور اللہ کا ذکر یہ اہم ترین چیز ہے۔ اسی لیے جماعت والے ساتھی بھی جب گشت پہ کسی کو روانہ کرتے ہیں، ایک جماعت گشت پہ بیٹھتے ہیں، تو پیچھے کیا کرتے ہیں، ایک یا دو لوگوں کو وہ ذکر کے لیے بٹھا دیتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ ذکر میں بیٹھ جائیے۔ بیان بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہ دعوت کا کام بھی چل رہا ہوتا ہے، ہاں جی، اور وہ گشت کا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ذکر کا کام بھی۔ تو ذکر سے کبھی بھی مجلس کو، جماعت کو خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، پروردگار تو ہماری حالت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ معنی یہ کہ آپ ہماری حالت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں اور آپ کیا ذمہ داری سونپ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ دعائیں تھیں، یہ التجائیں تھیں، یہ فریادیں تھیں، یہ اللہ سے مدد طلب کرنا تھا۔ اب آگے اس کا جواب ہے اللہ کی طرف سے، قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أَوْ أُخْرَىٰ، اور ہم نے آپ پر ایک بار اور بھی احسان کیا۔ توجہ، یہ جو دعا آپ نے مانگی ہے یہ دعا قبول ہو گئی، یا یہ دعائیں جو آپ نے مانگی ہیں یہ قبول، یہ تو آپ نے مانگا ہے تو ہم نے دیا ہے نا۔ اے موسیٰ آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہم پر پورا توکل، پورا بھروسہ رکھیں، ہم نے تو آپ کو اس وقت بھی بہت کچھ دیا جب آپ مانگنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ بات سمجھیں، اس جملے کا مطلب سمجھیے، یعنی آج تو ہم آپ کو دے رہے ہیں آپ کے مانگنے پر،
قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا، معنی یہ کہ آپ کے سوال قبول ہو گئے، آپ کے سوال منظور ہو گئے، جواب میں آپ کے لیے قبولیت کے فیصلے ہو چکے، لیکن یہ تو مانگنے پر ہے، ہم نے تو بن مانگے بھی آپ کو دیا ہے، جب آپ نے اتنی فریادیں نہیں کی تھی تب بھی آپ کو دیا ہے، اس سے پہلے بھی ایک اور احسان ہم کر چکے ہیں، اور وہ احسان کیا ہے؟ اب وہ 3 واقعات ہیں جن کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے اگلی آیات میں، پہلے ان واقعات کو سن لیجئے تاکہ آیات کریمہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ میں مختصر کوشش کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اول پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا، اس کی طرف اشارہ ہے، پھر قبطی کے قتل کا واقعہ بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد مدین کے سفر کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ 3 واقعات ہیں۔ ابتدا یہ ہے کہ جس کا میں نے کچھ خلاصہ کل عرض کیا بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون کو کسی نے، نجومی وغیرہ نے آ کر کے کہہ دیا کہ آپ کی سلطنت میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو کل کو آپ کا درم تختہ کر دے گا، ہاں جی، آپ کے تختے کو الٹ دے گا، ہاں جی۔ اس نے فرعون نے کہا کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ہر پیدا ہونے والے بچے کو مار دیں، اور یہ ہوگا بھی بنی اسرائیل میں سے، آپ کے غلاموں میں سے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر دیا کہ بنی اسرائیل میں سے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کیا جائے۔ کچھ عرصے کے بعد یہی نجومی، کچھ سالوں کے بعد یہ نجومی دوڑتے ہوئے آئے کہ بادشاہ سلامت ایک غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی یہ ہے کہ اب اس طرح بچے مرتے جائیں گے تو ہمارے ملازمین کہاں سے آئیں گے، ہمارے غلام کہاں سے آئیں گے، ہمیں تو کاشتکاری خود کرنی پڑے گی، محنت مزدوری خود کرنی پڑے گی، کیا کرنا چاہیے؟ یا پھر سے ایک مشورہ آیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی اپنا مشیر رکھو اچھا رکھو، عقل مند رکھو، سمجھدار رکھو۔ بیوقوفوں نے پہلے بھی مشورہ دیا، غلط دیا، اب بھی مشورہ دے رہے ہیں تو غلط ہی دے رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے کہ 1 سال بچوں کو قتل کروائیے اور 1 سال کے لیے بچوں کو زندہ رہنے دیجیے، یوں ان کی طاقت اور قوت بھی زیادہ نہیں بڑھے گی، یہ ہمارے غلام ہی رہیں گے، ہمارا کام بھی ہوتا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ جس سال آپ کے قتل کرنے کا، آپ کی طرف سے بچے کے قتل کرنے کا فیصلہ ہو، اسی سال وہ بچہ پیدا ہو اور وہ قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ نے آرڈر کر دیا، وزیروں کے کہنے پر، نجومیوں کے کہنے پر، ہاں جی، درباری ملاؤں کے کہنے پر۔ اب وہ جب فیصلہ ہو گیا تو فیصلہ ہو جانے کے بعد 1 سال قتل ہوتے، 1 سال بچ جاتے۔ تو جس سال بچ جانے کا فیصلہ تھا اس سال اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا، اگلے سال جس سال قتل کیے جانے کا فیصلہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ اب جب وہ بچہ پیدا ہو گیا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی۔ دیکھیے کوئی وحی نہیں آئی، کوئی غیب سے آواز نہیں آئی، یہ ماں کے دل میں بات ڈالنا یہ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے انسان جو سوچتا ہے، جو کرتا ہے، جو اس سے فعل صادر ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے اختیار سے ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی قدرت کا اظہار کیا کہ ان کی ماں کے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی، خیال پیدا ہوا کہ یہ بچہ کچھ عرصہ تو وہ اپنے گھر میں رہے، کچھ عرصہ تو وہ گھر میں رہے، لیکن اس کے بعد اب جب انہیں خوف لاحق ہوا کہ کہیں کوئی فوجی آ جائے، آواز بچے کے رونے کی آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو پکڑ لینے کے بعد وہ ذبح کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اب ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، ایک صندوق بنایا، تابوت بنایا، اور شاید یہ تاریخ کا پہلا تابوت تھا، تاریخ کا پہلا صندوق تھا جس میں کسی انسان کو ڈالا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ڈالا اور ڈال کر کے دریا کے اندر ڈال دیا، اور یہ دریائے نیل تھا، اور اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹیا آپ دریا کے کنارے کنارے غیر محسوس طریقے سے چلتے رہنا اور دیکھنا کہ یہ صندوق کہاں جا کر کے رکتا ہے۔ چنانچہ چلتے 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 صندوق جا کر کے رکا بادشاہ کے محل کے سامنے، اور اس وقت جو واقعہ لکھا گیا ہے وہ یہ کہ جناب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہی محل کے باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ خادمائیں بھی تھیں، تو خادماؤں کی نظر پڑی کہ ہمارے محل کے بالکل قریب ایک صندوق آ کے رکا ہے۔ بادشاہ کی بیوی سے کہا صندوق وہاں موجود ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا نکال کر لاؤ۔ جب نکال کر لایا گیا، صندوق کو کھولا گیا، اللہ پاک فرماتے ہیں القیت علیک محبۃ منی، اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اے موسیٰ میں نے آپ کے چہرے پر اتنی محبت ڈال دی کہ جو دیکھتا فریفتہ ہو جاتا، جو دیکھتا بے تحاشا آپ سے محبت کرنا شروع ہو جاتا۔ بس یہ اس کا اثر تھا کہ جس نے دیکھا، لونڈیوں نے دیکھا ان کو محبت ہو گئی، آسیہ نے دیکھا ان کو محبت ہو گئی، آپ نے کہا کہ اس کو تو ہم اپنے لیے چن لیں گے، عسیٰ ان ینفعنا۔ چنانچہ حضرت آسیہ نے ان کا انتخاب کیا اپنے لیے، اور فرعون آیا، فرعون کے سامنے ساری بات رکھی، فرعون نے اول کہا اس کو ذبح کر دیا جائے، لیکن حضرت آسیہ آڑے آ گئی کہ دیکھیے پتہ نہیں کون ہے، آپ بنی اسرائیل، ہو سکتا ہے بنی اسرائیل میں سے نہ ہو،
پتہ نہیں کہاں سے آیا، کس دیش سے آیا، کس علاقے سے آیا، کس بستی سے آیا، کس محلے سے آیا، ہم اس کو ایسا کرتے ہیں، خود پال لیتے ہیں، ہمارے گھر میں رہے گا، ہمارے زیر تربیت رہے گا، زیر پرورش رہے گا، زیر انتظام رہے گا، تو کوئی ہمارے خلاف آواز نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ چنانچہ فرعون نے مان لیا۔ اب فرعون جب مان گیا تو یہ زیر تربیت یا زیر انتظام ہو گئے اسی گھر کے، لیکن ایک مسئلہ آ گیا کہ بچہ ابھی نو مولود ہے، کچھ ہی لمحات اور کچھ ہی دنوں کا ہے، اب اس کی فیڈ کا مسئلہ ہے۔ اب اس زمانے میں ظاہر ہے ڈبے تو تھے نہیں، سمجھ رہے نا بات، اس زمانے ڈبے تو تھے نہیں کہ جناب بازار سے انتظام کر دیا جائے۔ اب اس زمانے میں کیا ہوا، جو عورتیں اس طرح رضاعت کی مدت میں ہیں ان عورتوں کو بلایا جائے، جن کے پچھلے سال بچے ہوئے ان کو بلایا جائے، جن کے اس سال بھی بچے ہوئے اور ان کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا ان کو بھی بلایا جائے کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دودھ پلا سکتے ہیں۔ چنانچہ خواتین آتی گئیں اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، سورۃ قصص میں، کہ ہم نے عورتوں کا دودھ ان کے اوپر کیا کر دیا تھا، حرام کر دیا تھا۔ اب وہ جو عورت آتی موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر دیتے، نہ پیتے۔ اب چلتے چلتے وہ جو آپ کی ہمشیرہ تھی وہ آگے بڑھی، ڈرتے ہوئے، کپ کپاتے ہوئے، ایک جملہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایسی عورت معلوم ہے جو ابھی تک یہاں آئی نہیں ہے، لیکن اس کے ہاں بھی ایک بچہ ہے جو پچھلے سال ہوا، واضح طور پہ کہہ دیا پچھلے سال ہوا اور وہ دودھ پی رہا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے، شریف خاتون ہے، اگر آپ کہیں تو میں بلوا لوں۔ انہوں نے کہا جی ضرور بلوائیے، وہ نہیں آئی تو ان کو بلایا جائے، کیونکہ ہم نے تو صدائے عام کی تھی کہ جتنی خواتین ہیں وہ آتی جائیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس ہمشیرہ ان کی بیٹی آئی کہ جی آپ چلیے بلاوا آ چکا ہے، یہ پہنچی وہاں پر، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف متوجہ ہو گئے، اور جب متوجہ ہوئے تو پورے محل میں ایک خوشی کے شادیانے بجنے شروع ہو گئے کہ جناب بچے نے ایک عورت کا دودھ پی لیا، یوں اس کی غذا کا انتظام ہو گیا۔ اب بادشاہ نے اور بادشاہ کی بیوی نے اصرار کیا کہ آپ ہمارے ہاں یہیں ٹھہریے، ہم آپ کے لیے بہترین انتظام کرتے ہیں، ظاہر ہے بادشاہ تھے، بہترین انتظام کرتے ہیں، آپ یہیں رہیے اور ہمارے بچے کی پرورش کیجیے۔ میں نے کہا جی نہیں، میرا خامد ہے، میرا اپنا دوسرا بچہ ہے، میری بیٹی بھی ہے ادھر، تو میں ان سب کو چھوڑ کے یہاں نہیں رہ سکتی، اگر آپ نے بچے کی ذمہ داری سونپنی ہے تو آپ ایسا کیجیے بچہ میرے سپرد کر دیجیے، اور اس کے لیے آپ بے شک اپنی فوجی انتظامات کے ساتھ جو ہے جو سیکورٹی ہے اس کے حصار میں مجھے رکھیے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب سیکورٹی کے حصار میں اللہ اکبر، جس موسیٰ سے ڈر رہے تھے اسی موسیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں، جی یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ کہ جس کو وہ اپنا دشمن سمجھ رہے تھے اسی دشمن کی حفاظت کے لیے اپنی سیکورٹی کا انتظام کر دیا کہ لو جی ان کے گھر کے آپ ارد گرد کھڑے ہونا، کوئی نقصان نہ پہنچائے، بچہ ہمارا ہے۔ بچے نے وہاں پر تربیت پائی، اور جب یہ مدت رضاعت آگے بڑھتے بڑھتے مدت رضاعت ختم ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہرحال چونکہ ایک قاعدے اور قانون کے مطابق واپس کرنے کی ذمہ دار تھی تو بچہ واپس کر دیا۔ اب یہ بچہ واپس تو ہو گیا لیکن وقتاً فوقتاً ان کا اس محلے میں آنا جانا ہو گیا، اور یہ سلسلہ چلتے 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 جوانی تک پہنچا۔ درمیان میں بہت سارے واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی۔ جب جوانی تک پہنچا تو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں آپ، ماشاءاللہ آپ کا قد بہت 27 ہاتھ لمبا قد تھا آپ کا، ہاتھ یہاں سے لے کر یاد ہو 27 ہاتھ لمبا قد آپ کا تھا، اور مطلب مضبوط جسم تھا۔ ایک دفعہ دوپہر کا وقت تھا، عام طور پہ لوگ کیلولا کرتے ہیں دیہاتوں میں، تو دوپہر کا وقت تھا، آپ باہر تشریف لے گئے اور ایک ایسے راستے پر جو عمومی طور پر راہ گزر تھی لیکن اس وقت خالی تھا، سنسان تھا، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے اور کافی حد تک منہماری بھی ہو رہی ہے، بلکہ ایک فرد دوسرے فرد کو مار بھی رہا ہے۔ آپ نے تھوڑا سا مشاہدہ کیا اور دیکھا، حالات کو جانچا کہ اس میں کس کا قصور معلوم ہوتا ہے، تو آپ نے جس کا قصور معلوم ہوتا تھا اس کو جا کر کے سمجھایا کہ یہ ظلم مت کرو، آپ مار رہے ہو، آپ کے لیے زیب نہیں دیتا، اس کو سمجھایا بجھایا، اور وہ اکڑ کر آگے کھڑا ہو گیا کہ نہیں آپ اس کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں، یہ تو ہمارا ملازم ہے، یہ تو ہمارا نوکر ہے، اور یہ تو ہمارا جو ہے وہ غلام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ چونکہ اسرائیلی تھا جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور جو بات کر رہا تھا وہ قبطی تھا، فرعون کے خاندان سے، فرعون کی قوم سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ظالم ہے اور اپنے ظلم سے رکنے کے بجائے اکڑ رہا ہے، تو آپ نے سمجھانے کے بعد پہلے زبان سے بات کی، جب نہیں سمجھا تو آپ نے ایک تھپڑ رسید کیا، بس فوقذہ،
فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا اور وہ میاں لڑک گئے، پانی تک نہیں مانگا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، میرا تو ارادہ قتل مارنے کا نہیں تھا، قتل کرنے کا تو ارادہ نہیں تھا، یہ تو مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان، اور اسی پریشانی کے عالم میں اصبح، آپ نے صبح بھی اسی حالت میں کی، خائفا یترقب۔ اگلا دن آ گیا، موسیٰ علیہ السلام پریشانی کے عالم میں، اب قاتل معلوم نہیں ہو رہا، گفتگو چل رہی ہے، قاتل کی تلاش ہو رہی ہے، تفتیش ہو رہی ہے، لیکن قاتل معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ دوسرا دن تھا، تیسرا تھا، چوتھا تھا، واللہ عالم، لیکن پھر ایک دفعہ ایسا موقع آیا، آپ اسی راستے پہ، اسی جگہ پہ دوپہر کے وقت آپ تشریف لائے، اور شاید ہو سکتا ہے یہی آپ کی آمد و رفت کا وقت ہو اپنے گھر میں، دوبارہ آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ وہی آدمی جو کل کو مظلوم تھا یا پچھلے دن مظلوم تھا یا پچھلی دفعہ مظلوم تھا، وہی آدمی ایک اور آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور بالکل وہی منظر ہے کہ دوسرا آدمی اس پر مطلب ظلم جبر کر رہا ہے۔ آپ نے آگے بڑھ کر کے اس آدمی کو جو بنی اسرائیلی تھا، جو کل کو بھی مظلوم تھا، اس کو غصے سے غضبناک انداز میں دیکھتے ہوئے اسے کہا کہ تو ہر روز لڑتا رہتا ہے، کیا لڑائی جھگڑے سارے تیرے اوپر مطلب تیرے لیے رکھے گئے ہیں اور تو نے اس کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ اور یہ بات سمجھاتے سمجھاتے آپ چونکہ اس وقت دیکھ رہے تھے کہ ظلم اب بھی بظاہر وہ قبطی کر رہا تھا، تو آپ کا ہاتھ آگے بڑھا قبطی کی طرف، یہ قریب تھی نا، آپ کا ہاتھ بڑھا آگے قبطی کی طرف۔ وہ بنی اسرائیلی سمجھا کہ اب چونکہ غصے مجھے ہو رہے ہیں، ڈانٹ مجھے رہے ہیں، غضب مجھ پر ہو رہا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے، بچانے کے لیے، اس نے بیوقوفی کا ایک انداز اختیار کیا۔ اس نے کہا اے موسیٰ، کیا آج آپ مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہیں گے جس طرح پہلے اس فلاں قبطی کو آپ نے مار دیا تھا؟ اوہ، حالانکہ ان کا ہاتھ تو جا رہا تھا قبطی کی طرف، اس بنی اسرائیلی سمجھا کہ میری طرف آ رہا ہے، اور اس نے بیوقوفی سے وہ سارا راز کھول دیا۔ بس وہ جو قبطی تھا اس نے سارے منظر کو بلا کر کے، اور ویسے بھی اس کے اوپر دہشت تو طاری ہو ہی گئی ہوگی، اچھا پچھلی دفعہ بھی انہوں نے مارا تو یہ کہیں مجھے نہ مار، وہ ویسے ہی بھاگ گیا۔ وہ جب بھاگا تو اس نے سیدھا جا کر کے فرعون کو بتا دیا۔ فرعون کے دربار میں ایک خیر خواہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، آپ اس کو خیر خواہ کہہ دیجئے، آپ اس کو کوئی دوست کہہ دیجئے، آپ اس کو ہم جولی کہہ دیجئے، کیونکہ ظاہر دربار میں یہ رہتے تھے، زیر انتظام تھے اسی دربار کے، اسی دربار میں جو لوگ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، آنے جانے والے تھے، ان میں سے کئیوں کے ساتھ تعلقات بھی تو اچھے ہوں گے نا، تو ہو سکتا ہے جس کے ساتھ بہت زیادہ گہرے مراسم تھے، گہرے تعلقات تھے، ابھی ایمان اور کفر کی بات تو ہے ہی نہیں وہاں پر، موسیٰ علیہ السلام نے کون سا اعلان نبوت کر دیا؟ تو وہ جو ان کا گہرا دوست تھا، بہت قریبی آدمی تھا، اس نے خاموشی سے اپنے آپ کو دربار سے نکلا باہر، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑتا ہوا گیا، ہانپتا کانپتا، اے موسیٰ، ادھر دربار میں آپ کے قتل کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ فیصلے مشورے کر رہے ہیں، آپ کے لیے میری خیر خواہانہ رائے ہے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا، موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، نہ والدہ کو بتایا، نہ بھائی کو بتایا، نہ بہن کو بتایا، یہی صحیح بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے بغیر کسی کو بتائے آپ نکل گئے، اور بغیر زیادہ راہ لیے نکلے، بغیر کوئی توشہ لیے آپ نکل گئے، اور آپ کو معلوم بھی نہیں تھا، آپ کی منزل کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں نے جانا کس طرف۔ نکلتے آپ مصر سے جب نکلے تو آپ کا رخ سیدھا جس علاقے کی طرف ہوا، اس علاقے کا نام ہے مدین۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا مدین، یہ اسی کی اولاد میں سے یہ جو سارا یہاں قبیلہ تھا، یہ خاندان تھا، یہ لوگ تھے، وہ آباد تھے، اسی لیے ان کو مدین والے کہا جاتا ہے، یعنی اس علاقے کا نام ہی ان کے بیٹے کے نام سے پڑا، اور یہاں پر رہنے والے سارے کے سارے اصحاب المدین کہے جانے لگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کی طرف مبعوث کیے ہوئے نبی تھے۔ شعیب علیہ السلام کی بعثت دو قوموں کی طرف ہوئی تھی، ایک اصحاب الایکہ، دوسرے اصحاب مدین۔ تفصیل سے ہم سورہ اعراف میں بات پڑھ چکے ہیں۔ خیر، حضرت شعیب علیہ السلام کی اس بستی میں موسیٰ علیہ السلام وارد ہوئے، یہاں پہنچتے ہیں تو یہاں پر آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ یہ اب تیسرا واقعہ کہ یہاں پر آ کر کے آپ نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے، اپنے ریوڑ، کوئی اونٹوں کا، کوئی بکریوں کا لے کر آ رہا ہے، اور ایک کنویں سے ڈول کے ذریعے سے پانی نکال رہے ہیں اور ان کو پلا رہے ہیں، یا پھر ایک کنواں ہے جس کے اندر لوگوں کے مویشی آ رہے ہیں اور اپنا پانی پی رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ لیکن دو خواتین ہیں، دو لڑکیاں ہیں، وہ سائڈ پہ اپنے ریوڑ کو لے کر کے
کھڑی ہیں اور کھڑی ہیں اور کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کافی دیر دیکھتے رہے کہ یہ آگے بڑھیں، یہ آگے، لیکن وہ نہیں بڑھی۔ آخر کار خود چل کر کے ان کے پاس گئے، تمہارا کیا ماجرا ہے، تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ ہاں جی بات یہ ہے، ہمارا تو روز کا معمول ہے، ہمارے گھر میں کوئی مطلب ایسا آدمی نہیں ہے جو ریوڑ کو سنبھال سکے۔ ہمارے والد ہیں، بزرگوار ہیں، آنکھوں سے نابینا ہیں اور عمر کے لحاظ سے ڈھلتی عمر ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، اور کوئی آدمی نہیں ہے جو بکریاں سنبھال سکے اور ریوڑ سنبھال سکے۔ ہم ہی آتی ہیں، چراتی ہیں، چرا کر کے جب پانی پینے لانے کے لیے آتی ہیں تو آگے رش ہوتا ہے، جب رش ختم ہو جاتا ہے ہم آخر میں پلا کر کے جاتی ہیں، یہ لوگ ہمیں موقع نہیں دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر آگے بڑھتے ہیں، ان کی ریوڑ کو ہنکا کر کے یہاں لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، پانی پلا کر کے ریوڑ ان کے حوالے کرتے ہیں، جاؤ۔ اب وہ چلی جاتی ہیں وقت سے، روٹین سے، عام معمول سے پہلے گھر پہنچتی ہیں تو جناب شعیب پوچھتے ہیں کہ بیٹیا آج کیا ماجرا ہے کہ بہت جلدی آ گئی ہو، کیا پانی پلایا نہیں؟ جواب دیا پانی بھی پلایا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ آئی ہیں، آج ہمارا نہیں، آج اللہ کی طرف سے ایک بندے نے ہمارا تعاون کیا ہے، ہماری مدد کی ہے، اس کی برکت سے ہم جلدی آ گئی۔ کون ہے وہ، کہاں ہے، پتہ نہیں کون ہے، لیکن بظاہر معلوم ہو رہا تھا کوئی مسافر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر ان کو بلاؤ، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی رہائش اور کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، تو ہم انہیں کم سے کم اکراماً کھانا تو کھلا دیں۔ ہاں جی، اب جب یہ گئیں تو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام وہیں درخت کے پاس، درخت کے نیچے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سے فرمایا، آپ سے آ کر کے عرض کی کہ جی ہمارے ابا حضور آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ آگے آگے اور وہ خواتین پیچھے پیچھے، کہ جس طرف کو مڑنا ہوگا آپ نے کنکر پھینک دینا، ہم مڑ جائیں گے۔ اور چلتے چلتے آپ ان کے گھر پہنچے۔ جب شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، نابینا بزرگ فرد، اور جب تعارف ہوا، جان پہچان ہوئی، کچھ معاملات آگے بڑھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ تو نبی ہے اللہ کے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے۔ اور جب اپنا تعارف کروایا کہ میں بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہوں، تو انہوں نے کہا آپ تو ہمارے بھائی بند ہیں، آپ تو ہمارے خاندان کے فرد ہیں۔ اچھا کہاں ہوتے ہیں؟ مصر میں ہوتے ہیں۔ اچھا یعقوب جو اسرائیل وہاں چلے گئے تو ان کی خاندان، ان کی اولاد میں سے، جی ان کی اولاد میں سے، اچھا ٹھیک ہے، آپ تو ہمارے اپنے نکلے۔ اب کف خاندان بھی مل گیا۔ جب خاندان مل گیا، اب ان کی بچیوں نے اپنے والد سے درخواست کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دنیا کی سمجھدار ترین بچیوں میں سے ایک بچی ہے یا ایک خاتون ہے کہ جس نے اپنے والد سے کہا کہ ابا حضور اگر آپ نے کسی فرد کو گھر میں بطور ملازم رکھنا ہی ہے، اس شخص کو رکھ لیجئے، اس کے پاس دو صلاحیتیں ہیں اور جو کہ ملازم میں ہونی چاہیے۔ ایک صلاحیت اور صفت یہ ہے، یہ امانت دار ہے، ہم نے اس کی آنکھوں میں حیا دیکھی ہے، امانت دار ہے اور یہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا، یعنی گھر کے اندر رہتے ہوئے کوئی فتنہ فساد برپا نہیں کرے گا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ صاحب قوت ہے، یعنی طاقتور آدمی، اور یہ طاقتور آدمی یہ ہمیں ہر جگہ کام آئے گا۔ شعیب علیہ السلام نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ اب شعیب علیہ السلام چونکہ نبی تھے، بیٹی کی اس بات کو انہوں نے جس انداز میں سمجھا اس کا اظہار ابھی کر رہے ہیں۔ کہا کہ اے موسیٰ آپ ہمارے پاس ٹھہریے، لیکن ٹھہرنے کے لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ میری دونوں بچیوں میں سے جس کے لیے چاہیں گے میں اس کا نکاح آپ سے کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط یہ کہ آپ 8 یا 10 سال تک ہمارے پاس بطور ملازم، بطور یہاں پر گلابان آپ رہیں گے۔ موسیٰ السلام نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، 10 سال تقریباً، سورہ قصص میں آتا ہے 10 سال تقریباً آپ وہاں رہے۔ اس کے بعد آپ کی اولاد ہوئی۔ آپ کو شعیب علیہ السلام نے یہاں سے آپ کی درخواست پر کہ جی اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو اب میں اپنی والدہ کے پاس چلا جاؤں، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، عرصہ 10 سال ہو گئے ہیں میں نے ان کی زیارت نہیں کی، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، پریشان ہوں گے وہ بھی یقیناً، آپ اگر اجازت مرحمت فرما دیں۔ ہمارا معاہدہ پورا ہو گیا، اس سے پہلے میں نے بات اس لیے نہیں کی، معاہدہ تھا، اب معاہدہ پورا ہو گیا تو آپ مجھے اجازت دے دیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اجازت دے دی بخوشی، اور 7 بکریوں کا ریوڑ بھی اور ملازم بھی، اس وقت تو اور ملازم بھی رکھ لی تھی، وہ بھی ساتھ دے دیے، اور آپ کی اولاد بھی اور آپ کی بیوی بھی ساتھ آ رہی ہے۔ اور یہ وقت ہے حمل کا، اور اس کا پھر تذکرہ گزشتہ درس میں ہمارے سامنے آیا۔ یہاں تک بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 اہم واقعات کو یاد کروا کے فرمایا، اے موسیٰ ہم نے آپ کو بن مانگے اس سے پہلے اتنے مصائب سے، اتنی آزمائشوں سے، اتنے امتحانات سے سرخرو فرمایا ہے۔ دیکھیے قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کی دعا قبول کی گئی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور ہم آپ پر ایک بار اور بھی احسان کیا، ہم نے آپ پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا۔ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے آپ کی والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے۔
ما یوحا جو بتایا، کیا مطلب؟ توجہ، ہم نے ان کے دل میں بات ڈالی جو اب آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے کوئی آواز نہیں دی، یہ دل میں بات آئی، اور یہ دل میں بات آنا یہ چونکہ من جانب اللہ تھا، اس لیے اللہ نے اپنی طرف نسبت کی۔ دیکھیے کیا فرمایا کہ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو اللہ۔ یم اس لفظ کا معنی ہے بڑا وسیع و عریض دریا، جس کو ہم سمندر کہتے ہیں، اور یہ اس سے مراد دریائے نیل ہے، سمندر نیل۔ وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا۔ یہ ساری بات ہم نے ان کے دل میں بات ڈالی، ایسا نہیں کہ آواز دی، ایسا نہیں کہ پیغام بھیجا، بس ان کے دل میں خیال آیا کہ میں ایسا کروں، ایسا ہوتا جائے گا، ایسا ہوتا جائے گا، ایسا ہوگا، کسی کے ہاتھ لگ جائے گا وہ پال لے گا۔ یہ تھوڑی پتہ تھا کہ وہ بادشاہ پالے گا، وہی پالے گا جس کے ساتھ یہ، جس کی طرف سے فیصلہ ہے قتل کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ یأخذ عدو لی وعدو اللہ، اس بات کا اظہار اللہ اب فرما رہے ہیں کہ اس کو لے لیا، اس کو اٹھا لیا کس نے؟ اس کو اٹھا لیا کس نے؟ اس کے اور ہمارے دشمن نے، اصل مفہوم۔ لیکن یہاں پر معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا۔ اگر یہ بات بھی ہو تو تب بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھی ہوئی بات کی ہے کہ تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا، ان کے دل میں تو بات نہیں آئی، لیکن ہم نے تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا کہ ایسا کرو گی تو ہم یہاں تک صندوق کو پہنچائیں گے، یہاں سے آگے دشمن اٹھا لے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اب اگلی بات فرمایا اے موسیٰ میں نے آپ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی۔ کیا مطلب؟ آپ کے چہرے کو اتنا محبوب بنا دیا کہ لوگ جو دیکھتے گئے وہ آپ کے محبت میں گرفتار ہوتے گئے۔ یہ لفظ محبت نہیں ہوتا، لفظ محبت ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک سے یہ لفظ صاحب ہے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور اس لیے بھی کہ آپ میرے سامنے پرورش پاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ نے بڑی زبردست جو کنفیوژن تھی نا، جو مشکل تھی، اس کو حل کر دیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فرعون کافر تھا، ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے گھر میں کیسے کھایا پیا، اس کے گھر میں کیسے پرورش پائی؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، فرعون کی کیا مجال کہ وہ پرورش کرتا، ہم نے تو یہ سب کچھ کیا اس لیے کہ دشمن کے گھر میں رہے، لیکن نگاہ ہماری میں رہے گا، پرورش ہماری ہوگی، تربیت ہماری ہوگی، انتظام ہمارا ہوگا، رکھیں گے ہم وہاں، تاکہ کل اسے اپنے آپ پر، جیسے کہتے ہیں نا قیامت کے، جیسے دیکھیے قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں لے جائے جائیں گے، اس وقت اپنے چہروں کو نوچیں گے، اپنے منہ میں دانتوں کے نیچے انگلیاں دے کر کے ان کو چبائیں گے اپنے کرتوتوں پر۔ تو جب فرعون کو بھی کل پتہ چلے گا کہ اچھا یہ وہی بچہ ہے جو ہمارے بحل میں رہا، یہی وہ بچہ ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا، تو یقیناً اسے دوہری تکلیف ہوگی۔ کتنی تکلیف ہوگی؟ دوہری۔ اللہ اکبر۔ فرجعناک الی استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، جب آپ کی بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں، یعنی ایسی عورت بتاؤں، یہاں مذکر کی نسبت کی گئی ہے صرف احتراما عذرا، ٹھیک ہے، کہ جو اس کو پالے۔ فرجعناک الی، یا اس سے مراد ایسا گھر بتاؤں، ایسا شخص بتاؤں، یعنی ایسا گھر بتاؤں جس گھر میں اس کی پرورش ہو۔ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن، اس طریقے سے ہم نے آپ کو آپ کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اللہ پاک نے شارٹ کٹ بات کی، مختصر اور بامقصد بات۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، ایک احسان ہو گیا، دوسرا احسان وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا۔ اللہ، اور آپ نے ایک شخص کو مار ڈالا تو آپ کو غم سے مخلصی دی، اور ہم نے آپ کو کئی بار آزمایا، یعنی آپ کی کئی بار آزمائش کی، ٹھیک ہے، یہ سارے ہمارے احسانات ہیں۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي آلِ مَدْيَنَ، پھر آپ کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے، یہ تیسرا واقعہ۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر اے موسیٰ آپ قابلیت رسالت کے اندازے پر آپ پہنچے، معنی یہ کہ آپ اس مقام پر آپ پہنچے کہ ہم آپ کو اب رسالت کے لیے آپ کو منتخب کر لیا۔ اب سنیے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے آپ کو اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ یہ اب جو گفتگو ہو رہی ہے نا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي سے آگے، یا قال قد اجیبت دعوت، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، یہ جو جہاں سے آگے جتنی گفتگو ہو رہی ہے، شاید یہ گفتگو آپ مصر میں پہنچ چکے تو بعد میں ہو رہی ہے،
اور ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے راستے میں جاتے ہوئے یہ دعائیں کی ہوں، یہ اسی جگہ پہ ساری بات نہیں ہے. یعنی مکان طوا میں جب آپ ایک مقدس وادی میں گئے، جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، ساری باتیں وہاں نہیں ہو رہی. اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ انہوں نے دعا کی تھی، دعا قبول ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام اب مصر میں آ گئے ہوں گے. اب دونوں کو مخاطب بنا کر کے اللہ فرما رہے ہیں اذهب انت واخوک، آپ بھی اور آپ کا بھائی بھی جائیے میری نشانیاں لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں سستی نہیں کرنی. اذهبا الی فرعون انه طغى، دونوں فرعون کے پاس جائیے، وہ سرکش ہو رہا ہے. فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت کا ایک اسلوب اور طریقہ بتلا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی دعوت دینے والا دعوت دے تو وہ انتہائی نرمی کا مظاہرہ کرے، سختی کا مظاہرہ. اچھا جی، اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر تعدی کرنے لگے، یعنی ظلم کرنے لگے، یا زیادہ سرکش ہو جائے، یعنی پہلے سے بھی زیادہ بدکنا شروع ہو جائے. قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا بھی اور دیکھتا، یعنی سارے معاملات میرے سامنے، آپ پریشان نہ ہو. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ. اچھا جی، جا کے کہنا کیا ہے؟ فرمایا کہ اچھا اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے، ٹھیک ہے، اور انہیں عذاب نہ دے. قد جئناک بآیۃ من ربک، اللہ اکبر، ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی، اور اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا کہ جو ہدایت کی بات مانے اس کے لیے سلامتی ہے، اس پر سلامتی ہے. یہ ساری بات آپ نے اپنی گفتگو میں کر دی. اس گفتگو سے بھی پتہ چلتا، توجہ کیجیے، اس گفتگو سے بھی پتہ چلتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی پورے قرآن پاک میں جتنے بھی ان واقعات کو بیان کیا گیا، قرآن پاک نے جتنے مقامات پر بھی بیان کیا، ان تمام واقعات میں، تمام مقامات پر گفتگو کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. تو وہ جو بات میں نے پہلے کی تھی نا کہ آپ کی زبان میں لکنت والی بات، وہ نہیں تھی، وہ نہیں تھی. اگر ایسا ہوتا تو ہوا افصح منی لسانا، جو کہا کہ حضرت ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، تو وہی گفتگو کرتے. لیکن نہیں، اللہ نے ساری جگہ پہ گفتگو کس سے کروائی؟ موسیٰ علیہ السلام سے کروائی. وہ تو ساتھ وزیر کے طور پر، معین کے طور پر، معاون کے طور پہ ساتھ چلتے رہے. چلیے، انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، لیکن یہ ابتدائی گفتگو دونوں کر رہے ہیں. اچھا، ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے. دونوں کیسے گفتگو کر رہے ہیں اس کو بھی ذرا سمجھیے. یہ ممکن ہے کچھ بات ایک کر رہے ہوں، کچھ بات دوسری کر رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گفتگو ایک ہی نے کی ہو موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن اللہ نے ابتدائی گفتگو کو دونوں کی طرف منسوخ کیا ہو کہ ہم دونوں کا موقف ایک ہی ہے، ہم دونوں ایک ہی نظریے پہ قائم ہیں، ایک ہی سوچ کے حامل ہیں، اس لیے ہم دونوں مل کر آپ کے پاس آئیں. آگے قال فمن ربکما یا موسیٰ، یہاں سے آگے فرعون جو ان کی گفتگو سننے کے بعد جو رویہ اختیار کرتا ہے اس کا اظہار ہے. وہ رویہ کیا ہے؟ دیکھیے، فرعون نے جب دیکھا کہ یہ کسی اور الہ کی بات کر رہے ہیں، فرعون نے جب یہ دیکھا کہ یہ میرے سامنے ہی آ کر کے مجھے ہی اپنی اتباع کی بات کر رہے ہیں، اور یہ میرے سامنے ہی آ کر کے میرے ہی زیر انتظام، میرے ہی جو یوں سمجھ لیں کہ کھیتوں کے جو کیا کہتے ہیں اس کو مزارے ہیں، انہی کو چھڑانے کی بات کر رہے ہیں اور مجھے ظالم کہہ رہے ہیں. جب فرعون نے یہ سب کچھ دیکھا نا، تو سورہ شعراء میں یہ آتا ہے کہ فرعون نے پہلی بات تو یہ کی، اے موسیٰ تم وہی نہیں کہ تم نے ہمارے یہاں ایک بندے کو قتل کر دیا تھا؟ فرعون نے یاد کروایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں ایسا ہوا تھا، لیکن میرا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا، اور دنیا کا کوئی قانون اس پہ سزا نہیں دے سکتا. میں نے تو ظالم کو اس کے ظلم سے روکا، اور روکنے کے لیے میں نے ہلکا سا تھپڑ لگایا، وہ مر گیا، میرا اس کی آئی تھی. پھر فرعون نے آپ کی ذات، چونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ میرے جو حالات ہیں یہاں پر پتلے ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگ میرے خلاف ایسے نگاہیں اٹھا کے ان کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت شکست خوردہ نظر آ رہا ہوں. اس نے پھر پینترا بدلا، سیاسی چال چلی. اب وہ سیاسی چال یہاں پر گیا. قال فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ یہ بتاؤ کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ وہ جانتا تھا کہ میرے علاوہ یہاں نظر آنے والا کوئی بھی نہیں ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے. تو جو اندیکھا داتا، اندیکھا خدا ہوگا، اس پہ میرے لوگ ایمان نہیں لائیں گے.
قال فمن ربکما یا موسیٰ، اس نے کہا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر راستہ بھی دکھایا. یعنی مطلب یہ کہ اس بنا کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ بتدریج ان میں دیکھ بھال بھی کرتے رہے. اچھا، اب جب فرعون نے دیکھا کہ یہ بھی بڑا لاجواب قسم کا جواب دیا ہے، ایسی بات کی ہے کہ اس کا میرے پاس کوئی توڑ اور حل نہیں ہے. اب اس نے ایک اور رخ بدلا سیاسی طور پر پھر کہ سوال کر دیا فما بال القرون الاولی. اچھا یہ بتاؤ، یہ باتیں تو ساری چھوڑ دیں، چلتی رہیں گی. پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے؟ پہلے لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو ہم سے پہلے گزر گئے؟ کیونکہ اب اس سوال کا مقصد کیا تھا؟ اشتعال انگیزی. یہی سیاسی لوگوں کی چال ہوتی ہے، لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو. اب اس کی چال یہ تھی کہ جب یہ کہیں گے کہ وہ جہنم میں، وہ ظالم تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، جہنم میں چلے گئے، ہاں جی راندہ درگاہ ہو گئے وغیرہ وغیرہ، تو میں فوراً کہوں گا لوگوں دیکھو تمہارے آبا و اجداد کو کہہ رہے ہیں ظالم تھے، تمہارے آبا و اجداد کو کہہ رہے ہیں جہنم میں گئے، تمہارے آبا و اجداد کو کہہ رہے ہیں ایسے. اب یہ اشتعال میں آ جائیں گے، اور جب یہ اشتعال میں آئیں گے مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خود لوگ اس کو پکڑ لیں گے، ان کو پکڑ لیں گے بس باری. اب لیکن اللہ نے جتنی بصیرت دی، وہ جو رب اشرح لی صدری ویسر دعا جو کر کے آئے، اللہ نے جو قبولیت کا فیصلہ جو کر دیا، اب سینہ تو کھل گیا نا. جب سینہ کھلا اب بے دھڑک ہو کر کے جواب دے رہے. قال فما بال القرون الاولی، سوال کیا کہ پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے، یعنی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ قال علمها عند ربی، جس آپ کی بات میں نے ابھی کی ہے نا، ان کا علم یعنی پچھلوں کا علم کس کے پاس ہے؟ اس کے بعد فی کتاب، کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان کا علم رب کے پاس محفوظ ہے. کیا معنی؟ ان کا انجام، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. رب لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ غلطی نہیں کھاتے، چوکتے نہیں ہیں، اللہ بھٹکتے نہیں ہیں. معنی یہ ہے کہ اللہ سے کوئی خطا نہیں ہوتی. ولا ینسا، ایک ہے خطا نہیں ہوتی اور دوسرا یہ کہ بھول بھی نہیں ہوتی، بھولتے بھی نہیں ہیں. اور یاد رکھیے بھولنا نبوت کے بھی خلاف نہیں ہے، بھولنا نبوت کے بھی یعنی عصمت کے خلاف نہیں ہے. اس میں موسیٰ علیہ السلام نے بڑی کمال بات کی ہے، فرمایا کہ جو کام نبی سے بھی ہو سکتا ہے نا وہ رب سے نہیں ہو سکتا. نبی بھول سکتا ہے لیکن رب بھول بھی، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب غلطی کھا سکتا ہے اور نہ ہی میرا رب بھول سکتا ہے. اللہ الذی جا. اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کر دوں، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اللہ تو بھول بھی نہیں سکتے. ہمارے ہاں کچھ ایسے بد عقیدہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ عقیدہ بدا، عقیدہ بدا کس کو کہتے ہیں؟ کہ رب کو بھول ہو جاتی ہے، رب کو انا للہ و انا الیہ راجعون. الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء. اب اس رب کا تھوڑا سا تعارف کروایا ہے موسیٰ علیہ السلام نے، فرمایا جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے لیے راستے جاری کیے ہیں اور آسمان سے پانی برسایا ہے، پھر اس سے انواع و اقسام کی مختلف چیزیں پیدا کی ہیں. اللہ اکبر. یہ سارے وہ جملے ہیں، کاش کہ اس وقت وقت ہوتا میں تھوڑا سا تفصیل. سورہ دخان میں جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تو وہاں فرعون اپنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے، تقریر کرتا ہے. یہ وہ جو تقریر وہ 40 سال کے بعد کر رہا ہوتا ہے نا، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف پہلے ہی تقریر کر لی کہ یہ زمین میں بچھونا بنا کے تمہیں بسانا اور زمین کے اندر یا پانی کی نہریں جاری کرانا، سمندر اور آسمان سے پانی برسانا، زمین کے اندر سے فصلیں اگانا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا. اللہ کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. کھاؤ اور اپنے چارپائیوں کو بھی اس سے چارہ کھلاؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.